اب ہم نے پڑھنا ہے پارہ نمبر 25۔ اس کا پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں کیا کیا ہے؟ جواب، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ پھل میوے جو شگوفوں سے نہیں نکلے، عورت حاملہ نہیں ہوئی، بچہ نہیں جنا، سب اللہ کو علم ہے۔ سوال نمبر 2، انسانی فطرت نفسیات کیا کیا ہیں اور اس پر مصیبت کیوں آتی ہے؟ جواب، نیکی کی دعا سے نہیں تھکتا، مگر جب مصیبت آتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ جب ہم انسان پر اپنا فضل کرتے ہیں تو وہ منہ موڑتا ہے، اور جب تکلیف دیتے ہیں تو وہ لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ کن میں اور کیا واضح کرنے کے لیے اپنی نشانیاں دکھائیں گے؟ جواب، کائنات میں، جانوں میں قرآن حق ہے، برگواہ نگہبان بنے۔ اب ہے سورۃ شورى، اس میں سوال نمبر 4 بنتا ہے، سورہ کے آغاز میں اللہ کی کیا تعریف و توصیف، حمد و ثنا و کبریائی بیان ہوئی ہے؟ یہ تقریباً 28 ہیں، ان کا بھی پہلے ذکر آ چکا ہے کئی بار۔ سوال نمبر 5، قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان آسان بنا کر کیوں اور کس لیے وحی کیا گیا؟ جواب، تاکہ تم بستیوں میں رہنے والوں کو خبردار کرو، تم اس دین کو قائم رکھو، کسی قسم کا تفرقہ نہیں کرو، اس کو مضبوطی سے تھام لے، یہ تیرے لیے اور میری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، کیونکہ جس جگہ قرآن شریف اترا وہاں کی زبان عربی تھی۔ عربی میں اس لیے نازل کیا گیا کیونکہ وہاں کی زبان عربی تھی، اور وہاں کے لوگوں کو اگر سمجھایا جائے تو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ سوال نمبر 6، علم آ جانے کے بعد لوگ گروہوں اور مختلف فرقوں میں کیوں بٹ گئے؟ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جواب، آپس میں بہمی ضد کی وجہ سے فرقوں میں بٹ گئے، وہ اختلاف صرف سرکشی کی وجہ سے تھا۔ سوال نمبر 7، دور کی گمراہی میں کون مبتلا ہے؟ جواب، جو لوگ قیامت کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے، اس کے آنے کا جلدی مطالبہ رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی کھیتی کے طالبوں کے لیے اپنا کیا ضابطہ و اصول بیان فرمایا؟ جواب، اس کی کھیتی میں زیادتی کر دیتے ہیں جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اور اس کو آخرت میں نہیں دیتا۔ جو شخص کہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں دے تو وہ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے، جو آخرت میں مانگتا ہے تو اس کو اجر آخرت میں دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9، ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں کیا کیا فضل ہے؟ جواب، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، جو چاہیں گے رب کے ہاں پائیں گے، جو بھلائی کمائے گا اس کی بھلائی زیادہ کریں گے، ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے۔ سوال نمبر 10، اللہ اگر اپنے بندوں کو کھلا رزق دے دیتے تو وہ کیا کچھ کرتے؟ جواب، تو وہ زمین میں سرکشی کرتے۔ یہ انسان کی فطرت بیان کی گئی ہے کہ اگر اس کو زیادہ دے دیا جاتا تو زمین پہ سرکش ہو جاتا۔ سوال نمبر 11، آسمانوں و زمین کی پیدائش کے بارے میں اللہ کی کیا صفت و شان و تقسیم بیان کی گئی ہے؟ جواب، وہ ان سب کو اکٹھا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، زمین اور آسمان میں نصیحت حاصل کرنے والوں اور عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سوال نمبر 12، دنیاوی زندگی کا سامان عارضی ہے مگر آخرت کے پائیدار و باقی رہنے والا سامان کن لوگوں کے لیے ہے؟ جواب، جو لوگ ایمان لے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، معاملات میں مشورہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو لوگ پروردگار کا حکم مان لیتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، دوسروں پر ظلم نہیں کرتے، جس نے صبر کیا مستقل رہا، معاف کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 13، انسان پیدائش کے بارے میں اللہ کی کیا صفت، شان و تقسیم بیان کی گئی ہے؟ جواب، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانج کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں اور لڑکے دونوں دیتا ہے۔ کسی شخص اللہ سے کلام نہیں کر سکتا مگر وحی کے ذریعے جب فرشتہ آتا ہے۔ جہاں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ لڑکا لڑکی کا پیدا ہونا یا بانج رہنا یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ہیلے بہانے یا کسی قسم کی بھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ جو ہے کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام نہیں کر سکتا مگر صرف وحی کے ذریعے جب فرشتے آتے ہیں، وہ بھی پیغمبروں پہ۔ سورہ زخرف سوال نمبر 14،
اللہ نے اپنے حکم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کتاب وحی کی ہے، اس سے کیا کیا بنایا؟ جواب، نور بنا دیا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے راستہ دکھائے، روشن واضح کتاب ہے، بلند مرتبہ اور حکمت والی کتاب ہے۔ سوال نمبر 15، سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ ذوالجلال کی کیا تعریف ہے؟ جواب، سب کچھ اس نے پیدا کیا ہے، وہ کہیں گے کہ غالب اور سب کچھ جاننے والے اللہ کی زمین کو گواہ بنایا، راستے بنائے، آسمان سے پانی برسایا اندازے سے، اور مردہ ستر کو زندہ کیا، جس نے اس کو تمہارے جوڑے بنائے، کشتیاں چوپائے بنائے، ان پٹھوں پر سوار ہوتے ہیں، اور جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ سوال نمبر 16، کشتیوں اور جانوروں پر سوار ہوتے وقت کون سی دعا مانگنی سکھائی گئی ہے؟ سوال نمبر 17، لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا حصہ کیوں بنا ڈالا؟ جواب، لوگوں نے اس کے لیے اس کے بندوں میں سے حق مقرر کر دیا، یقیناً انسان واقعی واضح طور پر ناشکرا ہے۔ سوال نمبر 18، جو لوگ اللہ کے فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے ہیں ان سے کیا معاملہ کیا جائے گا؟ جواب، کیا انہوں نے ان کی پیدائش کو دیکھا ہے؟ ان کی گمراہی ضرور لکھ لی جائے گی، ان سے پوچھا جائے گا کہ ان سے باپرس ہوگی۔ سوال نمبر 19، رسولوں کی دعوت پر قوم کے دولت مندوں نے کس دین و راہ پر چلنے کو ترجیح دی؟ جواب، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس لیے دین پر پایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تم جو کچھ مگر ہم انکار کرنے والے ہیں، لہٰذا ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے، کہ ہم نے جس دین پر اپنے باپ دادا کو پایا ہم تو اسی پہ چلیں گے۔ یہ ان کی ضد تھی۔ سوال نمبر 20، ابراہیم کے والد اور قوم کے معبودوں سے بیزاری پر کیا کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ابدی اصول بن گیا؟ جواب، میرا تعلق صرف اسی سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی عنقریب میری رہنمائی کرے گا۔ سوال نمبر 21، رزق میں درجہ بندی کس کے لیے ہے؟ لوگوں کے جمع کرنے سے اچھی جمع کرنے کی کیا چیز ہے، اور آخرت کس کے لیے ہے؟ جواب، اس میں دنیا کی زندگی میں روزی کو تقسیم کیا، پروردگار کی رحمت زیادہ اچھی ہے، آخرت صرف پرہیزگاروں کی ہے۔ سوال نمبر 22، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں اس پر کیا مقرر کیا جاتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں؟ جواب، شیاطین ان لوگوں کو راہ راست سے روکتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ راست پر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کاش اس میں اور ہم میں مغرب اور مشرق کا فاصلہ ہوتا۔ سوال نمبر 23، موسیٰ کی نشانیاں لانے پر فرعون اور اس کی قوم کو کس وجہ سے غرق کیا گیا؟ جواب، وہ مذاق اڑانے لگے، ایک نشانی دوسری نشانی سے بڑی ہوتی تھی، عہد کو توڑنے والے تھے، جادوگر کہتے تھے فرشتے جمع ہو کر کیوں نہیں آتے، وہ یہ کہا کرتے تھے۔ سوال نمبر 24، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ نے کون کون سا صراط مستقیم بتایا ہے؟ جواب، قیامت کی گھڑی کا علم ہے کہ حکمت لے کر آیا ہوں، تم اللہ سے ڈرتے رہو، میری اطاعت کرو، جن باتوں میں اختلاف کرتے ہو وہ کھل کر بیان